سورہ نساء۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو۔ بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم یتیم لڑکیوں سے بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو۔ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو، یا جو لونڈی تمہاری ملک میں ہو۔ صحیح یہ طریقہ بے انصافی سے بچنے کے لیے ہے زیادہ قریب۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ اس میں اپنی خوشی سے تمہیں کچھ معاف کر دیں تو تم اسے مزیدار خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے بے سمجھو کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں ان مالوں سے کھلاتے اور پہناتے رہو اور انہیں نصیحت کی بات کہتے رہو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور انصاف کی حد سے تجاوز کر کے یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اور ان کے بڑے ہونے کے ڈر سے ان کا مال جلدی نہ کھاؤ، اور جسے ضرورت نہ ہو تو وہ یتیم کے مال سے بچے، اور جو حاجت مند ہو تو مناسب مقدار کھا لے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کا اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصہ مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے کچھ انہیں بھی دے دو اور ان کو معقول بات کہہ دو۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں جن کی انہیں فکر ہو، ان لوگوں کو چاہیے کہ خدا سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور عنقریب آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے حق میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، پھر اگر 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو ان کے لیے 2/3 اس مال میں سے ہے جو میت نے چھوڑا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور اگر میت کی اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو کل مال کا 6واں حصہ ملنا چاہیے۔ اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے، پھر اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصہ اس وصیت کے بعد ہوگا جو وہ کر گیا تھا، اور بعد ادا کرنے قرض کے تم نہیں جانتے تمہارے باپوں اور تمہارے بیٹوں میں سے کون تمہیں زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ حصہ مقرر کیا ہوا، بے شک اللہ خبردار حکمت والا ہے۔ جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اس میں آدھا حصہ ہے تمہارا، بشرطے کہ ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو اس میں سے جو چھوڑ جائیں 1/4 تمہاری ہے اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں، یا قرض کے بعد، اور عورتوں کے لیے 1/4 مال ہے جو تم چھوڑ کر مرو، بشرطے کہ تمہاری اولاد نہ ہو۔ پس اگر تمہاری اولاد ہو تو جو تم نے چھوڑا اس میں ان کا 8واں حصہ ہے اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ، یا قرض کے بعد، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی یہ میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا اور اس میت کا ایک بھائی یا بہن ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ پس اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہیں۔ وصیت کے بعد جو ہو چکی ہو یا قرض کے بعد، بشرطے کہ اوروں کا نقصان نہ ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ جاننے والا تحمل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے اسے بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔
اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے نکل جائے اسے آگ میں ڈالے گا، اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے ان پر اپنوں میں سے 4 مرد گواہ لاؤ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو 2 مرد وہی بدکاری کریں تو ان کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ پر توبہ قبول کرنے کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی وجہ سے برا کام کرتے ہیں اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا دانا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اے ایمان والوں، تمہیں یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو میراث میں لے لو اور ان کو اس واسطے نہ روک کے رکھو کہ ان سے کچھ اپنا دیا ہوا مال واپس لے لو، ہاں اگر وہ کسی صریح بدچلنی کا ارتکاب کریں اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند نہ آئے مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھی ہو، اور اگر تمہیں ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو بدلنا چاہو اور ایک کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ تم اسے کیوں کر لے سکتے ہو جبکہ تم میں سے ہر ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکا ہے اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے ماں باپ نکاح کر چکے ہیں مگر جو پہلے ہو چکا بے حیائی ہے اور غضب کا کام ہے اور برا چلن ہے۔ تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہے، اور اگر تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو تم پر اس نکاح میں کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں جو تمہاری پشت سے ہیں، یہ سب عورتیں تم پر حرام ہیں، اور 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا حرام ہے مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور خاوند والی عورتیں مگر تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہو جائیں، یہ اللہ کا قانون تم پر لازم ہے، اور ان کے سوا تم پر سب عورتیں حلال ہیں بشرطے کہ انہیں اپنے مال کے بدلے میں طلب کرو، ایسے حال میں کہ نکاح کرنے والے ہو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر ان عورتوں میں سے جسے تم کام میں لائے ہو تو ان کے حق جو مقرر ہوئے ہیں وہ انہیں دے دو، البتہ مہر کے مقرر ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے باہمی کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ خبردار حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی تم میں سے اس بات کی طاقت نہ رکھے کہ خاندانی مسلمان عورتیں نکاح میں لائے تو تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور ایماندار بھی ہوں، اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک ہو لہٰذا ان کے مالکوں کی اجازت ان سے نکاح کر لو اور دستور کے موافق ان کے مہر دے دو۔ درا حالی کا نکاح میں آنے والیاں ہوں، آزاد شہوت رانیاں کرنے والیاں نہ ہوں اور نہ چھپی یاری کرنے والیاں۔ پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں پھر اگر بے حیائی کا کام کریں تو ان پر آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں پر مقرر کی گئی ہے۔ یہ سہولت اس کے لیے ہے جو کوئی تم میں سے تکلیف میں پڑنے سے ڈرے، اور صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے بیان کرے اور تمہیں پہلوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی رحمت سے متوجہ ہو، اور جو لوگ اپنے مزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ
چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی خوشی سے تجارت ہو، اور آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو شخص تعدی اور ظلم سے یہ کام کرے گا تو ہم اسے آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہو تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ اور مت ہوس کرو اس فضیلت میں جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ مردوں کو اپنی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کو اپنی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور ہر شخص کے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، اس مال کے جو ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑ کر مریں، اور وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس واسطے کہ اللہ نے ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے، اور اس واسطے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پھر جو عورتیں نیک ہیں وہ تابعدار ہیں، مردوں کے پیٹھ پیچھے اللہ کی نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خطرہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور سونے میں جدا کر دو اور مارو، پھر اگر تمہارا کہا مان جائیں تو ان پر الزام لگانے کے لیے بہانے مت تلاش کرو، بے شک اللہ سب سے اوپر بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا خطرہ ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں تو اللہ ان دونوں میں موافقت کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ اور اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نیکی کرو، بے شک اللہ اترانے والے بڑائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل سکھاتے ہیں اور اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھانے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جس کا شیطان ساتھی ہوا تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور اگر یہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا، اور اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ بے شک اللہ کسی کا ایک ذرہ برابر بھی حق نہیں رکھتا، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دیتا ہے اور اپنے ہاتھ سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ بلائیں گے اور تمہیں ان پر گواہ کر کے لائیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی وہ اس دن کی آرزو کریں گے کہ زمین کے برابر ہو جائیں اور اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں۔ اے ایمان والوں، جس وقت کہ تم نشے میں ہو نماز کے نزدیک نہ جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھ سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ جنبی ہونے کی حالت میں مگر راستہ گزرتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی شخص تم میں سے رفع حاجت کر کے آئے یا عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے منہوں پر اور ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کچھ حصہ کتاب سے ملا ہے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہودیوں میں بعض ایسے ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، اور کہتے ہیں کہ سن نہ سنایا جائے تو، اور کہتے ہیں رائے نہ اپنی زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعنہ کرنے کے خیال سے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور سن تو ہم پر نظر کر، تو ان کے حق میں بہتر اور درست ہوتا، لیکن ان کے کفر کے سبب سے اللہ نے ان پر لعنت کی، سو ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے۔ اے کتاب والوں،
اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہروں کو مٹا ڈالیں، پھر انہیں پیٹھ کی طرف الٹ دیں یا ان پر لعنت کریں، جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر ہی رہنا ہے۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک کرے، اور شرک کے ماں سوا دوسرے گناہ جسے چاہے بخشتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا ہی گناہ کیا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے ہیں؟ بلکہ اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے، اور جن پر تاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، یہی ایک صریح گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں، اور کافروں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ کیا سلطنت میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے؟ پھر تو یہ لوگوں کو ایک تل بھر بھی نہیں دیں گے۔ یا لوگوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے، اور ان کو ہم نے بڑی بادشاہی دی ہے۔ پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے ہٹ گیا، اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا انہیں ہم آگ میں ڈال دیں گے، جس وقت ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کو اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان کے لیے وہاں ستھری عورتیں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں نہایت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، اور ان لوگوں کی جو تم سے حاکم ہوں۔ پھر اگر آپس میں کسی چیز میں جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرو۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو، یہی بات اچھی ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اس چیز پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں جو تجھ پر نازل کی گئی ہے، اور جو چیز تم سے پہلے نازل کی گئی ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ شیطان سے کرائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اسے نہ مانیں، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر رجا ڈالے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے جو چیز اللہ نے نازل کی ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو منافقوں کو دیکھے گا کہ تجھ سے پہلو کی تہی کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں سے لائی ہوئی مصیبت ان پر آتی ہے، پھر تیرے پاس آ کر خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم کو تو سوائے بھلائیاں و براہمی موافقت کے اور کوئی غرض نہ تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہیں، تو ان سے منہ پھیر لے اور انہیں نصیحت کر، اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اور ہم نے کبھی کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ اللہ کے حکم سے اس کی تابعداری کی جائے۔ اور جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، تیرے پاس آتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً یہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ سو تیرے رب کی قسم ہے یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلافات میں تجھے منصف نہ مان لیں، پھر تیرے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور خوشی سے قبول کریں۔ اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ اپنی جانوں کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت ہی کم آدمی اس پر عمل کرتے۔ اور اگر یہ لوگ کریں جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا اور دین میں زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا، اور اس وقت البتہ ہم ان کو اپنے ہاتھ سے بڑا ثواب دیتے، اور البتہ انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ نبی اور صدیق اور شہید اور صالح، اور یہ رفیق کیسے اچھے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔
اے ایمان والوں اپنے ہتھیار لے لو، پھر جدا جدا فوج ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو، اور بے شک تم میں بعض ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ تھا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو اس طرح کہنے لگتا کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان دوستی کا کوئی تعلق ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ سو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وہ لوگ لڑیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب رہے تو اسے ہم بڑا ثواب دیں گے۔ اور کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے واسطے اپنے ہاں سے کوئی حمایتی کر دے، اور ہمارے واسطے اپنے ہاں سے کوئی مددگار بنا دے۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکھے رکھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب انہیں لڑنے کا حکم دیا گیا اس وقت ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ایسا ڈرنے لگی جیسا اللہ کا ڈر ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈر، اور کہنے لگے اے رب ہمارے، تو نے ہم پر لڑنا کیوں فرض کیا؟ کیوں نہ ہمیں تھوڑی مدت اور مہلت دی؟ ان سے کہہ دو دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، اور ایک تاگے کے برابر بھی تم سے بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں آ ہی پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو، اور اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ تجھے جو بھلائی بھی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تجھے برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہی کافی ہے۔ اور جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور کہتے ہیں قبول کیا، پھر جب تیرے ہاں سے باہر گئے تو ان میں سے ایک گروہ رات کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورہ کرتا ہے، اور اللہ لکھتا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں، اور ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن سوائے اللہ کے کسی اور کی طرف سے ہو تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا ڈر کی پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو اس کی تحقیق کرتے جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو البتہ تم شیطان کے پیچھے ہو لیتے سوائے چند لوگوں کے۔ سو تو اللہ کی راہ میں لڑ تو سوائے اپنی جان کے کسی کا ذمہ دار نہیں، اور مسلمانوں کو تاکید کر قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی بند کر دے، اور اللہ لڑائی میں بہت ہی سخت ہے اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جو کوئی اچھی بات میں سفارش کرے اسے بھی اس میں سے ایک حصہ ملے گا، اور جو کوئی بری بات میں سفارش کرے اس میں سے ایک بوجھ اس پر بھی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا الٹ کرو، ایسی ہی کہو بے شک اللہ ہی ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی بندگی نہیں، بے شک قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے معاملے میں دو گروہ ہو رہے ہیں، اور اللہ نے ان کے اعمال کے سبب سے انہیں الٹ دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ بے شک کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا ہو اسے راہ پر لاؤ، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہیں پائے گا؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب برابر ہو جاؤ، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ پھر اگر وہ اس بات کو قبول نہ کریں تو جاؤ جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنے دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، یا وہ جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں
نہ تم سے لڑتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے لڑتے۔ سو اگر وہ تم سے ایک سو رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہیں دی۔ ایک اور قسم کے منافق تم دیکھو گے جو چاہتے ہیں تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جب کبھی وہ فساد کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے یکسو نہ رہیں اور تمہارے آگے صلح پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں جہاں پکڑو اور مار ڈالو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ کام نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان کی گردن آزاد کرے، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے کر، مگر یہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم میں تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ مقتول مسلمان کسی ایسی قوم میں سے تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ بے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے اللہ سے گناہ بخشوانے کے لیے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور تم پر سلام کہے اس کو مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، سو اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں ہیں، تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی عذر کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں پر جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا دیا ہے، اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم میں زیادہ کیا ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس ملک میں بے بس تھے، ہم اس ملک میں بے بس تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ سو ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی کمزور ہیں، جو نکلنے کا کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں پاتے، پس امید ہے کہ ایسوں کو اللہ معاف کر دے، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے اس کے عوض جگہ بہت اور کشائش پائے گا، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اس کو موت پالے تو اللہ کے ہاں اس کا ثواب ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم سفر کے لیے نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، نماز میں سے کچھ کم کر دو، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، بے شک کافر تمہارے صریح دشمن ہیں۔ اے نبی، جب تم مسلمانوں میں موجود ہو اور انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لیں، پھر جب یہ سجدہ کریں تو تیرے پیچھے سے ہٹ جائیں، اور دوسرے جماعت آئے جس نے نماز نہیں پڑھی، وہ تیرے ساتھ نماز پڑھتے اور وہ بھی اپنے بچاؤ اور اپنے ہتھیار ساتھ رکھیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اسباب سے بے خبر ہو جاؤ تاکہ تم پر ایک بار کی ٹوٹ پڑے، اور اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو ہتھیار رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور تب بھی اپنا بچاؤ ساتھ رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہونے کی حالت میں یاد کرو، پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، بے شک نماز اپنے مقرر وقتوں میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح تکلیف اٹھاتے ہیں، حالانکہ تم اللہ سے کس چیز کی امیدوار ہو وہ نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تیری طرف سچی کتاب اتاری ہے تاکہ تو لوگوں میں انصاف کرے، اور جو کچھ تمہیں اللہ سمجھا دے
اور تو بدر یا دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والا نہ ہو۔ تو بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والا نہ ہو، اور اللہ سے بخشش مانگ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف سے مت جھگڑو جو اپنے دل میں دغا رکھتے ہیں۔ جو شخص دغا باز گناہ گار ہو، بے شک اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگوں انسانوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ رات کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور ان کے سارے اعمال پر اللہ احاطہ کرنے والا ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، پھر قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا یا ان کا وکیل کون ہوگا؟ اور جو کوئی برا فعل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اس کے بعد اللہ سے بخشوائے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے، اور جو کوئی گناہ کرے سو اپنے ہی حق میں کرتا ہے، اور اللہ سب باتوں کا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی خطا یا گناہ کرے پھر کسی بے گناہ پر تہمت لگا دے تو اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتے تھے، اور وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تجھے وہ باتیں سکھائی ہیں جو تو نہ جانتا تھا، اور اللہ تجھ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اور ان لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں مگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے یا کسی نیک کام کرنے یا لوگوں میں صلح کرانے میں کی جائے تو یہ بھلی بات ہے۔ اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے تو ہم اسے بڑا ثواب دیں گے، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پر سیدھی راہ کھل چکی ہو، سب مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرح چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے، اور اسے دوزخ میں ڈالیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا جو کسی کو اس کا شریک بنائے اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ لوگ اللہ کے سوا عورتوں کی عبادت کرتے ہیں اور صرف شیطان سرکش کی عبادت کرتے ہیں، جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے حصہ مقرر کر لوں گا، اور البتہ انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور البتہ ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور البتہ ضرور انہیں حکم کروں گا کہ جانوروں کے کان چیریں، اور البتہ ضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدلیں۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا وہ صریح نقصان میں جا پڑا۔ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے صرف جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اس سے کہیں بچنے کے لیے جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے کام کیے اچھے، انہیں ہم باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر۔ جو کوئی برائی کا کام کرے گا اس کی سزا دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا۔ اور جو کوئی اچھے کام کرے گا، مرد ہے یا عورت، درا حالی کا وہ ایماندار ہو، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کے شگاف برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس شخص سے بہتر دین میں کون ہے جس نے اللہ کے حکم پر پیشانی رکھی اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور ابراہیم حنیف کے دین کی پیروی کرے، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ سب چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور تجھ سے عورتوں کے نکاح کی رخصت مانگتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں ان کی اجازت دیتا ہے، اور وہ جو تمہیں قرآن سنایا جاتا ہے سو ان یتیم عورتوں کا حکم ہے جنہیں تم نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور کمزور لڑکیوں کے بارے میں ہے، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور جو تم نیکی کرو گے پس تحقیق اللہ اسے جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے لڑنے یا منہ پھیرنے سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور یہ صلح بہتر ہے، اور دلوں میں حرص موجود ہے۔ اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے۔
اور تم عورتوں کو ہرگز برابر نہیں رکھ سکو گے، اگرچہ اس کی ہرس کرو۔ سو تم بالکل ہی ایک طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری عورت کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو، اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا، اور اللہ وسعت کرنے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ اور ہم نے پہلی کتاب والوں کو اور تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر ناشکری کرو گے تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، اور کارساز کافی ہے۔ اگر چاہے تو اے لوگوں تمہیں لے جائے اور اوروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو، اللہ کی طرف گواہی دو، اگرچہ اپنی جانوں پر ہو یا اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں پر۔ اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر ہے تو اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، سو تم انصاف کرنے میں دل کی خواہش کی پیروی نہ کرو۔ اور اگر تم کچھ بیانی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر یقین لاؤ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی تھی۔ اور جو کوئی اللہ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو وہ شخص بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے رہے، تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ منافقوں کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ اور جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا ان کے ہاں سے عزت چاہتے ہیں؟ سو ساری عزت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اور اللہ نے تم پر قرآن میں حکم اتارا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں پر انکار اور مذاق ہوتا سنو تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں مشغول ہوں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں ایک ہی جگہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ وہ منافق جو تمہارے متعلق انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے؟ اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں لیا؟ سو اللہ تمہارا اور ان کا قیامت میں فیصلہ کرے گا، اور وہاں اللہ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں ہرگز غالب نہیں کرے گا۔ منافق اللہ کو فریب دیتے ہیں اور وہی ان کو فریب دے گا، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ کفر اور ایمان کے درمیان ڈانو ڈول میں ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں اور نہ پورے اس طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے واسطے ہرگز کہیں اور راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لینا چاہتے ہو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے، تو ان کے واسطے کوئی مددگار ہرگز نہ پائے گا، مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور اللہ کو مضبوط پکڑا اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کیا، تو وہ لوگ جو ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ جلدی ایمان والوں کو بہت بڑا ثواب دے گا۔ اے منافقو، اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ، اور اگر اللہ کا دردان جاننے والا ہے، اور اللہ کو کسی کی بڑی بات کا ظاہر کرنا پسند نہیں مگر جس پر ظلم ہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم نیک کام اعلانیہ کر دیا کرو، اسے خفیہ کرو، یا کسی برائی کو معاف کر دو، تو اللہ بڑا معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعضوں پر ایمان لائے اور بعضوں کے منکر ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک راہ نکالیں، ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں پر، ان میں سے کسی کو جدا نہ کیا، ان لوگوں کو اللہ جلد ان کے ثواب دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
اہل کتاب تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتار لائے، سو موسیٰ سے اس سے بڑی چیز مانگ چکے ہیں اور کہا ہمیں اللہ کو بالکل سامنے لا کر دکھا دے۔ ان کے اس ظلم کے باعث ان پر بجلی ٹوٹ پڑی، پھر بہت سی نشانیاں پہنچ چکنے کے بعد بچڑے کو بنا لیا معبود، پھر ہم نے وہ بھی معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو بڑا روب دیا تھا اور لوگوں پر طور اٹھا کر ان سے عہد لیا، اور ہم نے کہا کہ دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ہم نے کہا کہ ہفتے کے بارے میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ پھر ان کی عہد شکنی پر اور اللہ کی آیتوں سے منکر ہونے پر اور پیغمبروں کا ناحق خون کرنے پر اور اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، انہیں سزا ملی۔ پردے نہیں بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر کفر کے سبب سے مہر کر دی، سو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے، اور ان کے کفر اور مریم پر بڑا بہتان باندھنے کے سبب سے، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی یقین نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے یقیناً مسیح کو قتل نہیں کیا بلکہ اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ سو یہود کے گناہوں کے سبب سے ہم نے ان پر بہت سی پاک چیزیں حرام کر دیں جو ان پر حلال تھیں، اور اس سبب سے اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے، اور ان کو سود لینے کے سبب سے حالانکہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور اس سبب سے کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں اور مسلمان ہیں سو مانتے ہیں اس کو جو تجھ پر نازل ہوا اور جو تجھ سے پہلے نازل ہو چکا ہے، اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم نے تیری طرف وحی بھیجی جیسی نوح پر وحی بھیجی، اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد آئے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی، اور ایسے رسول بھیجے جن کا حال اس سے پہلے ہم تمہیں سنا چکے ہیں، اور ایسے رسول جن کا ہم نے تم سے بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر کلام فرمایا۔ ہم نے پیغمبر بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، تاکہ ان لوگوں کا اللہ پر پیغمبروں کے بعد الزام نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ اس پر شاہد ہے جو تم پر نازل کیا گیا کہ اسے اپنے علم سے نازل کیا، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ گواہی دینے والا کافی ہے۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کیا، یا اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا اور نہ ان کو سیدھی راہ دکھائے گا مگر دوزخ کی راہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ پر یہ آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک بات لے کر رسول آ چکا، سو مان لو تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور اگر انکار کرو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو اور اللہ کی شان میں سوائے پکی بات کے نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کا ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا، اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہے، سو اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ، اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس بات کو چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے، اس کی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا احساس کافی ہے۔ مسیح خدا کا بندہ بننے سے ہرگز آر نہیں کرے گا، اور نہ مقرب فرشتے، اور جو کوئی اس کی بندگی سے انکار کرے گا اور تکبر کرے گا پھر ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے
اور اچھے کام کیے ہوں گے انہیں تو ان کا پورا ثواب دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے گا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور تکبر کیا انہیں درد دینے والا عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنے واسطے کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک ظاہر روشنی اتاری ہے۔ سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کو مضبوط پکڑا، انہیں اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور اپنے تک ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تجھ سے حکم دریافت کرتے ہیں کہ دو اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے اس کے تمام ترکے کا نصف ملے گا، اور وہ شخص اس بہن کا وارث ہوگا۔ اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اگر دو بہنیں ہوں تو انہیں کل ترکے میں سے 2/3 ملے گا، اور اگر چند وارث بھائی بہن ہوں، مرد اور عورت، تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ اللہ تم سے اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔